الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا تھا، اور وہ معجزہ جوامع الکلم، مختصر سی بات، تھوڑے سے کلمے، لیکن بات اور اس جملے میں ایک جہاں سمویا ہوا، اس میں ایک سمندر رکھا ہوا، مفہوم مضامین کے لحاظ سے جملہ مختصر، کلمے تھوڑے سے، لیکن اس میں جو ہدایت کا پیغام وہ بڑا عظیم الشان. تو اسی قسم کا ایک جملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کا تعلق پوری انسانی زندگی کی کردار کی عمارت سے ہے. اگر وہ خوبی نہ رہے تو پوری کردار کی عمارت ناقابل اعتماد ہو جاتی ہے، پورا معاشرہ ناقابل اعتماد ہو جاتا ہے. ہر شعبہ زندگی اپنی اہمیت اور اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے. اس معاشرے اور سوسائٹی میں حقیقت تک رسائی ایک مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے، اور وہ کیا خوبی ہے. اگر نہ ہو تو انسان کا کردار عیبدار، اور اگر وہ خوبی آ جائے تو انسان کا کردار قابل اعتماد، آدمی کی شخصیت قابل اعتماد، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی قابل اعتماد. اور وہ خوبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، سچائی، سچ بولنا، سچ بولنا. اور یہ سچائی ایک ایسی خوبی ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی کہتا ہے کہ سچائی ہونی چاہیے. جھوٹ سے نفرت مسلمان بھی، کافر بھی کرتا ہے، بلکہ جو دن رات جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ جھوٹ کیسی چیز ہے، کہتا ہے بری چیز، وہ بھی اسے برا سمجھتا ہے. پورا انسانی کردار اس سچائی پہ کھڑا ہے، اگر نہ رہے اس کی شخصیت ناقابل اعتماد. پہلے کہا کرتے تھے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، لیکن اب دور بدل گیا ہے. اس جھوٹ نے پر نکال لی، جس نے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. پہلے کہا کرتے تھے، مثل مشہور تھی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اب تو اس نے پر نکال لی اور پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اب کسی بھی شعبہ زندگی میں چلے جائیں، آپ کے لیے اعتماد کرنا مشکل ہے، کیونکہ جھوٹ بہت ہے کہ پتہ نہیں اس نے یہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، اس کا مشورہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس نے جو میری صحت کے بارے میں رائے دی ہے، یا میری تعمیر کے بارے میں رائے دی ہے، یا میرے کیس کے بارے میں رائے دی ہے، یا میرے لین دین کے معاملے میں اس نے جو رائے دی ہے، یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے.
اس نے پورے معاشرے کو ناقابل اعتماد بنا دیا۔ کس پہ اعتماد کرے؟ برائی بھی کہہ رہا، لیکن بدقسمتی سے اس برائی کے سامنے بند باندھنے کے لیے تیار نہیں، خود بھی اسی میں بہہ رہا۔ ایک تو کھلا جھوٹ ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا بھی شریف انسان ہو تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اب تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی ایسی بے شمار شکلیں ہیں کہ جسے نمازی، بظاہر حاجی، بظاہر دیندار، بظاہر سچ کی اہمیت جاننے والا اسے جھوٹ نہیں سمجھتا، جھوٹی ڈگری لے رہا، جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے، جھوٹا سرٹیفکیٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے، جھوٹی سند لے رہا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ اس پر ملنے والی آمدنی، یا بدقسمتی سے جو آدمی اس کو جاری کر رہا ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے، کسی نااہل کو کہاں بھیج رہا ہے، کس عہدے تک اس کی رسائی ہو رہی ہے، ملک اور قوم کا کتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ اور پھر اگر اس جھوٹی تصدیق کے ساتھ مالی مفاد بھی وابستہ ہو جائے تو جھوٹ بھی، خیانت بھی، دھوکہ بھی اور رشوت بھی، اور رشوت بھی، پورا معاشرہ ایک ناقابل اعتماد اور ہر ایک دوسرے کے لیے دھوکہ، غلط بیانی۔ ظاہر ہے جہاں جھوٹ ہوگا وہاں بددیانتی بھی ہوگی، وہاں عہد شکنی بھی ہوگی، وہاں دھوکہ بھی ہوگا، وہاں حق تلفی بھی ہوگی، وہاں دوسروں کو تکلیف دینا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علیکم بالصدق، سچ بولو، اس لیے کہ یہ تمہارا کردار خوبصورت کر دے گا، یہ تمہاری زندگی نیکی پہ کھڑا کر دے گا، اور اس نیکی کی اس نیکی کا اجر جنت ہے۔ جھوٹ سے بچو، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچنا، اس لیے کہ یہ سارا تمہارا کردار عیبدار کر دے گا، گندا اور ناپاک کر دے گا، اور گندے کردار کے لیے بھی جگہ جنت میں نہیں ہوتی، جہنم میں ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا بولتے بولتے اتنا جھوٹ ہوتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا پورا کردار بدبودار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، جس طرح مادی چیزوں میں بعض چیزوں میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے، بعض چیزوں میں بدبو رکھی ہے، ایسی بعض اعمال اور بعض کلمات میں خوشبو بھی ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتوں کو یہ بدبو محسوس ہوتی ہے، رحمت کا فرشتہ 1 میل اس سے دور ہو جاتا ہے، ایسی بدبو ہوتی ہے۔ جیسے انسان مادی چیزوں کی بدبو محسوس کرتا ہے، خوشبو محسوس کرتا ہے، ایسے اعمال اور کلمات کے اندر بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے۔ جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ میلوں ہاں اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب عادت پڑ جائے جھوٹ کی، پورا کردار بدبودار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ اذیت ناک ہو جاتا ہے، اذیت ناک، تکلیف دے۔ کس پہ اعتماد کریں؟ بس اوقات جھوٹ کا سہارا یوں لیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یوں، لوگوں سے یوں سنا ہے۔ میرے پاس میسج آیا تھا، میں نے یہ سنا، دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع،
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلانے لگے، بغیر سوچے کہ جس شخص نے یہ لکھا ہے، جس شخص نے یہ کہا ہے، جس سے میں نے یہ سنا ہے، وہ پرہیزگار بھی ہے، اسے کوئی اللہ کا خوف بھی ہے۔ اور پھر یہاں سنگینی اور بڑھ جاتی ہے جب اس جھوٹ کا تعلق کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کے آبرو کے ساتھ، جب اس کا تعلق کسی کی عزت اور آبرو کے ساتھ، اب اس نے اس پہ اعتماد کیا، یہ صرف جھوٹ نہیں، یہ بہتان بھی ہے، یہ صرف بہتان نہیں، یہ حقوق العباد کا بہت بڑا جرم بھی ہے۔ تو برائی کہاں سے شروع ہوئی؟ جھوٹا، جھوٹ کی عادت سرایت کر گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان اور جھوٹ اس میں کوئی جوڑ نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جھوٹ تو نفاق کی نشانی ہے، اس کا ایمان اور اس مسلمان سے کیا تعلق؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے مسلمان کچھ بخیل بھی ہو سکتا ہے، فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کی عادت مسلمان میں نہیں ہو سکتی، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور ایمان ہو اور جھوٹا ہو۔ لیکن اب تو یہ دنیا میں فن بنتا جا رہا ہے کہ جو جتنا صفائی کے ساتھ کسی کو دھوکہ دے اور غلط بیانی سے کام لے، وہی سمجھدار، وہی ہوشیار کہ جھوٹ بھی بولا، خیانت بھی کی، نشان بھی نہیں چھوڑے، بہت تیز ہے، بہت ہوشیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تم ہوشیار کہتے ہو، عقل مند کہتے ہو، مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ بدعہدی ہے، عہد شکنی ہے، خیانت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان نہیں جھوٹا ہو سکتا، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اسلام میں جھوٹ کا۔ اور اللہ حفاظت فرمائے معاشرہ مسلمانوں کا، بازار مسلمانوں کا، اور پھر ناقابل اعتماد کہ کس کی بات، کون پتہ نہیں صحیح کہہ رہا، کون کھری چیز بیچ رہا ہے، کون ملاوٹ کر رہا ہے، الیاذ باللہ۔ جھوٹ پھیل جائے تو پوری تجارتی زندگی، پورے معاملات کی زندگی، پوری معاشرت کی زندگی ناقابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ کافر، کفار ویسے یوں وہ قوموں سے قوموں کو دھوکہ دیتے اور قوموں کے ساتھ بہت بڑا بڑا جھوٹ بولتے اور قوموں کے ساتھ بہت بڑا بڑا فراڈ کرتے، لیکن اپنی سوسائٹی، اپنی معیشت کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی یہ خوبی لے لی، کم سے کم صحیح تو بیچتے ہیں، کھرا تو بیچتے ہیں، بتا کر تو بیچتے ہیں، سچ تو بیچتے ہیں۔ وہاں پر اپنی ترقی کے لیے، اپنی تجارت اور صنعت کو اپنے آگے بڑھانے کے لیے وہ سچائی کا سہارا لیتے ہیں، کسی قدر دیانت کا سہارا لیتے ہیں، اگرچہ وہ قوموں کے ساتھ بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ملکوں کے ساتھ بد دیانتی کرتے ہیں، پوری قوم کے ساتھ وہ خیانت کرتے ہیں، لیکن اپنی معاشی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے وہ سچائی کا سہارا لیتے ہیں۔ اور کہاں مسلمان جس کے اسلام کا لازمہ، جس کا ایمان کا حصہ سچ تھا، آج وہ مسلمان اس سچائی سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہی کافی ہوتی تھی کردار کے لیے، پہلے تو یہ بات ہی کردار کے لیے کافی ہوتی تھی کہ مسلمان ہے، بس مسلمان ہے نا، یہ جھوٹ نہیں بولے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، تاجر ہے، صنعتکار ہے، صاحب علم ہے،
مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولے، اس پہ بھروسہ کرو یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے دین میں جھوٹ نہیں ہے، اس کے رسول نے بتایا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میرے عزیزو، ایمان اور اسلام کے قابل اعتماد ہونے کے لیے بھی سچائی ضروری ہے۔ منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسلام میں بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے اسلام میں بھی جھوٹ بولتا ہے، اندر کچھ اور ہے، اظہار کچھ اور ہے۔ تو مسلمان کی اسلامیت کی سچائی کے لیے بھی سچائی ضروری ہے کہ سچ ہے، سچ ہے۔ تو میرے عزیزو، صرف اس کی مذمت بھی کافی، ہم میں سے ہر ایک کو اس سچائی کی مشعلیں جلانی ہوں گی۔ وسوسے ڈالتا ہے ایسے چاند، اب سچائی کا دور گیا، اب تو میاں جیسا ہو کام نکالو، لیکن سچ یہ ہے، سچ بولنے والے آج بھی مرے نہیں ہیں، آج بھی اللہ نے انہیں ایسوں کو معاشرے کے اندر مال کے لحاظ سے بھی، سماج کے لحاظ سے بھی عزت بخشی ہے۔ سچائی اور دیانت سے کوئی نہیں مرا کرتا، اس کا مال بھی بڑھتا ہے، سماج میں معاشرے میں عزت بھی بڑھتی ہے، لیکن تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہمت اور حوصلہ کرنا پڑتا ہے کہ معاشرے کو یقین ہو کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، ایسا شخص کسی عہدے اور منصب پہ بیٹھا ہو پوری قوم کے لیے رحمت بنتا ہے، پورے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایسا کوئی تاجر ہو، ایسا کوئی صنعتکار ہو، ایسا کوئی صاحب منصب ہو، وہ پورے معاشرے کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے۔ اور جب مسلمانوں میں یہ خوبی تھی، سبحان اللہ، پورا معاشرہ ایک دوسرے کے لیے رحمت، پورا اس سوسائٹی ایک دوسرے کے لیے قابل اعتماد تھی۔ اب تو بسا اوقات ڈر لگتا ہے کہ میں اس کے حوالے اپنی زندگی کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ سچ بھی لکھے گا یا نہیں لکھے گا، اس کا یہ قلم، اس کے یہ بول، جس سے میری زندگی کے فیصلے وابستہ ہیں، دیانت سے بھی کام لے گا یا نہیں لے گا۔ خوفناک صورتحال، اور افسوسناک یہ ہے کہ بسا اوقات ہمیں اس برائی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، صحیح راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، تو بہت ساری غلطیوں پہ توبہ کرتے ہیں، اس گناہ پہ توبہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی نحوست میں عرض کر رہا ہوں، آمدنی پہ پڑتے، بس اوقات آمدنی حلال نہیں رہتی بھائی، حرام ہو جاتا، جھوٹا سرٹیفکیٹ دے دیا چھٹی لینے کے لیے، جھوٹی ڈگری لے لی اس عہدے اور منصب کے لیے، بددیانتی الگ، جھوٹ الگ، ناحق اس جگہ پر بیٹھا ہے وہ الگ، اور پھر جو اس کی آمدنی آ رہی ہے وہ کہیں کہ حلال ہوئی، وہ حلال کیسے ہوئی؟ تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، علیکم بالصدق، ایمان والو تم پر سچائی لازم ہے، اس لیے کہ تمہیں یہ سچائی تمہیں نیک کردار پہ کھڑا کر دے گی، نیکیوں کی زندگی پہ کھڑی کر دے گی، اور پھر یہ نیکی کی زندگیاں تمہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا دے گی، جنت پہنچا دے گی۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ جہاں اپنی ذات میں بہت بڑی خصلت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ برائیوں کے مجموعہ بھی ہے، یہ آدمی کے پورے کردار کو عیبدار کر دیتا، اس کی پوری زندگی برائیوں پہ کھڑا ہو، ہر چور، ہر ڈاکو، ہر بددیانت، چاہے وہ بددیانتی قوم سے کرے یا ملک سے کرے، پوری سوسائٹی سے کرے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب چھوٹا جھوٹ بولتا ہے،
جب چھوٹی چھوٹی اپنے دائرہ زندگی میں غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اسے جرت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اور پوری قوم سے بس اوقات جھوٹ بولتا ہے تو پورا کردار برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم بھی عزم کریں، ہم بھی حوصلہ کریں کہ اللہ نے جو ہمیں دائرہ زندگی دی ہے، سچائی سے کام لیں گے اور سچائی کے اس مشعل کو جلائیں گے اور بہترین نمونہ بنیں گے، چاہے ہم کسی عہدے پہ ہیں، چاہے تجارت میں ہیں، چاہے ہم ملازم ہیں، چاہے ہم کسی عہدے کے ذمہ دار ہیں، ہم دیانت اور سچائی سے کام لیں گے اور دوسروں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ اور نمونہ پیش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔